بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے مطالعہ پاکستان کا۔ آج ہم پڑھیں گے صنعتی اصلاحات۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جو یہ لیبر اصلاحات اور اس کے ساتھ ساتھ بیمہ کمپنی کو سرکاری تحویل میں لینا، اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ حکومت کو کس طرح اس سے فائدہ حاصل ہوا، حکومت نے کس طرح مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ان کے حقوق عطا کیے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ صنعتی اصلاحات کے جو زمین کے مالکانہ حقوق ہیں وہ کس قدر ہیں، کون سا شخص کتنی زمین اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزارعین کے حقوق تحفظ کے جو لوگ جو مزدور زمینوں میں کام کرتے ہیں، جن کی زمینیں نہیں ہیں بلکہ وہ دوسروں کی زمینوں میں کام کرتے ہیں، اس کو مزارع کہتے ہیں، تو ان کے حقوق کا حکومت نے کس قدر خیال رکھا۔ اور تیسری بات جو ہم اس میں پڑھیں گے وہ ہے یہ ہے استعمال اراضی کی سکیم، کہ جو زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اگر کسی شخص کی زمین جو بکھری ہوئی ہے تو اس کو ایک جگہ پر جمع کرنے کی جو سکیم حکومت نے لانچ کی تھی، اس کے حوالے سے آج ہم دیکھیں گے۔ تو صفحہ نمبر 5 کھولیے، آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ صنعتی نہیں ہے بلکہ یہ ہے آپ کا جو زرعی اصلاحات۔ تو آئیے آپ کتاب کی طرف بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 5 پر۔ جی، زرعی اصلاحات پاکستان کی اکثریت آبادی کا پیشہ زراعت ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو 60% آبادی ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے۔ بھٹو حکومت نے کسانوں کو استحصال سے بچانے کے لیے درج ذیل زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی، یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنی ملکیت میں زمین رکھنا چاہتا ہے تو 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی اس کی حد مقرر کی گئی، یعنی کہ زمین جو نہروں سے سیراب ہونے والی زمین ہے، ایسے علاقوں سے میں جو واقع ہے جہاں پر نہروں سے سیراب کی جاتی ہے، نہری پانی موجود ہے، تو ایسے علاقوں میں ایک شخص 150 ایکڑ زمین کا مالک ہو سکتا ہے، اور جہاں پر نہری پانی نہیں ہے بلکہ بارشوں پر انحصار کیا جاتا ہے تو ایسے علاقوں میں زمینوں کی جو حد ملکیت ہے وہ 300 ایکڑ ہے، 300 ایکڑ سے زیادہ نہیں۔ زائد زمینیں زمینداروں سے لے کر مزارعین اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئیں، اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس زمین تھی تو وہ زمین لے کر اس سے جو مزارعین تھے، جو وہاں پر کام کرنے والے مزدور تھے، ان میں بغیر کسی جو رقم کے ان میں تقسیم کر دی گئی۔ مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں میں تقسیم کی گئی۔ مارچ 1976 تک جو 15 ایکڑ زمین تھی، 15 لاکھ ایکڑ جو زمین تھی، وہ جو مزارعین وہاں پر کام کرتے تھے ان زمینوں میں ان میں تقسیم کر دی گئی۔ وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی، ایسے ملازمین کے لیے 100 ایکڑ زمین محدود کر دی گئی اور باقی زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہو جانے کی پالیسی بنائی گئی۔ فوجی افسران پر اس شق کا اطلاق نہیں ہوگا کہ وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے حکومت کے حکومتی کسی ادارے میں ملازمت کی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو حد زمین مقرر کی گئی تھی وہ 100 ایکڑ، اگر تو انہوں نے دوران ملازمت زمین خریدی ہے یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر انہوں نے زمین خریدی ہے، تو ایسے لوگ صرف 100 ایکڑ زمین رکھنے کے مالک جو حقدار ہوں گے، اور اس سے زیادہ اگر ان کے پاس زمین ہے تو وہ لے کر جو حکومت اپنے قبضے میں لے لے گی۔ لیکن یہ جو شق تھی اس کا اطلاق فوجی افسران پر نہیں ہوتا تھا کہ فوجی افسران اس سے مستثنیٰ تھے۔ تعلیمی اداروں یعنی کالجوں اور یونیورسٹیز وغیرہ کے علاوہ کوئی شخص مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کا حقدار نہ ہوگا، کہ اگر کوئی شخص کوئی ادارہ بنانا چاہتا ہے، کالج بنانا چاہتا ہے یا یونیورسٹی بنانا چاہتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس سے زیادہ زمین رکھنے کا حقدار نہیں ہوگا۔
تمام مالیہ اور آبیانہ ذمہ ادا کریں گے، مزارعین اس ادائیگی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ یعنی کہ جو سالانہ ٹیکس جو زمینوں سے حکومت کو دیا جاتا ہے پانی کی صورت میں، پانی لگانے کی عوض، تو ایسے جو ٹیکس کو مالیہ یا آبیانہ کہا جاتا ہے، تو ایسا ٹیکس جو ہے وہ جو مالک زمین ہے، ذمہ دار ہے اصل، اس کی ذمہ ہوگا، وہ اس کو ادا کرے گا۔ ایسا جو بوجھ ہے وہ مزارعین یعنی کہ جو مزدوری پر زمین میں کام کرنے والے ہیں ان پر جو وہ لاگو نہیں ہوگا، وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ کسی بھی شخص کو استبل، مواشی فارمز اور باغات کے نام پر مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کی اجازت نہ ہوگی، کہ کوئی بھی شخص اگر مواشی فارم بنانا چاہتا ہے یا باغات بنانا چاہتا ہے یا اس کے علاوہ مواشی فارمز استبل گھوڑوں کا جو فارم ہے وہ بنانا چاہتا ہے، تو اس کے نام پر کسی بھی شخص کو زیادہ زمین رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو حد مقرر کر دی گئی ہے زمین کی، اس سے زیادہ کوئی شخص نہیں رکھ سکتا۔ تمام شکارگاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لیں، البتہ تاریخی نوعیت کی شکارگاہیں مستثنیٰ قرار دی گئیں، کہ جتنی بھی شکارگاہیں تھیں جو پرائیویٹ تھی، جو نجی تھی، جو لوگوں کی ذاتی تھیں، وہ بھی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیں، لیکن وہ جو تاریخی نوعیت کی شکارگاہیں تھیں ان کو استثناء دے دیا گیا، ان کو چھوٹ مل گئی۔ مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارعین کو بے دخل کرنے کے حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ صرف بٹائی نہ کرنے یا مسلمہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے مزارعین ہی بے دخل کیے جا سکیں گے، اور جو مالکان زمین تھے وہ کسی بھی مزارع کو بے دخل نہیں کریں گے، اس کی جو ملازمت ہے اس سے بے دخل نہیں کریں گے، اس سے نکالیں گے نہیں۔ البتہ وہ مزارعین جو کام دلچسپی سے نہیں کرتے یا جو ان سے شرائط طے کی گئی ہیں ان پر پورا نہیں اترتے، ایسے ملازمین کو بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کرنے کے لیے اشتمال اراضی کے نام سے نئی اسکیم بنائی، کہ اگر کسی شخص کی زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مختلف جگہوں پر مختلف علاقوں میں جو بٹی ہوئی ہے، تو ایسی زمین کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے اشتمال اراضی کی اسکیم بنائی گئی، تاکہ ایک شخص کی زمین ایک ہی جگہ پر جو ایک ہی ٹکڑے کی صورت میں اکٹھی کی جا سکے۔ پاکستان میں صنعت میں مشینی کاشت کے لیے تحریک امداد باہمی کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور امداد باہمی کی انجمنوں کے لیے کی مدد کے لیے رقوم مختص کی گئی، کہ پاکستان میں چونکہ پرانا طریقہ تھا ہاتھوں سے ہی جو کاشتکاری کی جاتی تھی، پرانے جو طریقے تھے انہی سے کاشتکاری کی جاتی تھی، تو حکومت نے مشینی طریقہ اختیار کرنے کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ اس کے لیے جو قائم یونینز تھیں، اس کے لیے قائم جو تحریکیں تھیں، ان کی مالی امداد بھی فراہم کی گئی، ان کو رقوم فراہم کی گئی، تاکہ وہ لوگوں میں جو مشینری کے استعمال کا رجحان پیدا کر سکیں۔ ٹریکٹر اور دوسری زرعی مشینری خریدنے کے لیے کسانوں اور ذمہ داروں کو آسان اقساط پر قرضے دیے گئے، کہ جو ٹریکٹر اور اس کے علاوہ جو دوسری چھوٹی مشینری ہے اس کے استعمال کے لیے کسانوں کو آسان اقساط پر جو حکومت پاکستان کی طرف سے قرضے دیے گئے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی زرعی اصلاحات جو بھٹو حکومت میں جو کی گئی تھی۔ عزیز طلبہ، آج کی آپ کی جو ڈائری ہے وہ زرعی اصلاحات جو صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔